تو میں نے یہ عرض کیا کہ آیت سے دلیل کی بنیاد پر ایسا معنی مراد لینا جس کی طرف بلا غور و فکر کے بغیر تعمل کے ذہن نہ جاتا ہو، یا جس میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہو، کسی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہو، تو ان میں سے ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے ایک معنی کو مختص کرنا، اس کو ہی تاویل کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے تحریف۔ تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف کہا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر اپنی رائے سے ایسا مفہوم اور مطلب بیان کرنا کہ جو اسلاف کی فکر کے خلاف ہو، جو قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف ہو۔ یہ عائشہ نصیر کہہ رہی ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے آڈیو کو کلک ہی نہیں کیا ہوا۔ اچھا، تو تفسیر قرآن کے جو مآخذ میں نے بتائے تھے، تو اس میں قرآن کریم کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ قرآن کا پہلا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جن ذرائع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ 6 ہیں۔ یہ بات شاید آپ نے لکھ بھی لی تھی۔ جن ذرائع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لکھا دیا تھا، ایک بار دوبارہ سمجھ لیجئے۔ تو سب سے اہم اور سب سے معتبر ذریعہ قرآن کریم کی تفسیر کا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یعنی بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آیت کی تفسیر جو کی جاتی ہے وہ آیت مجمل ہوتی ہے، تو دوسری جگہ پر اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے جن کے ذریعے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ ہم کہاں ڈھونڈیں، کس سے پوچھیں؟ تو قرآن کی دوسری آیت میں خود بتا دیا دوسرے مقام پہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ الفاظ تھے۔ تو یہاں پر قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہو رہی ہے۔ اور جیسے ایک مقام پر فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر سے کیا مراد ہے؟ پرانے گھر کا طواف کرو۔ پرانا گھر کون سا ہے؟ تو ذہن میں مختلف باتیں آ سکتی تھیں، کوئی کون سے گھر کو متعین کرتا، تو قرآن کریم نے خود اس کی تفسیر کر دی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت میں حکم عام ہوتا ہے، دوسری میں خاص ہوتا ہے۔ جیسے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر حکم مجمل ہے، آپ توجہ کیجئے گا، بات پوری سمجھیے گا کہ جو بھی عورتیں تمہیں پسند ہیں، اب جو میں تو سبھی آ گئیں، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، یا خالہ ہے، پھپھی ہے، تو جو بھی عورتوں میں تو وہ بھی آ رہی ہیں کہ جو بھی عورت تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ لیکن دوسرے مقامات پہ وضاحت کر دی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم الی آخرہ، کہ یہ والی حرام ہے۔ اور کوئی مشرکہ عورت، کافرہ عورت پسند آ جائے تو کوئی آدمی دلیل لے، بھائی قرآن کریم میں تو کہا گیا نا جو بھی پسند آئے، ما طاب لکم من النساء، اور تمہیں جو بھی پسند آئے نکاح کر لو۔ لیکن یہاں پر اجمال ہے، قرآن نے دوسری جگہ پر خود تفسیر کی ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ تو یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور دوسرا نمبر ہے قرآن کی تفسیر حدیث سے، جو کل میں نے آپ کو لکھا دیا تھا۔ تو
اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی تھی کہ قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے کیسی ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن کریم کی آیت کے اندر ایک بات ہوتی ہے، جیسے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ نماز کیسے پڑھیں، کس کس وقت پڑھیں، کیا کیا پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، حدیث نے بتایا، حدیث نے اس کی تفصیل کی ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن کریم کے اندر اختصار ہوتا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہوتی ہے، جیسے اصحاب اخدود کا واقعہ، قرآن نے صرف اتنا کہا قتل اصحاب الاخدود، حدیث نے اس کو بتایا کہ وہ کیا واقعہ ہے، کون لوگ تھے، آگ میں کتنے لوگوں کو جلایا، کیوں جلایا، وجہ کیا بنی۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ، معراج کا واقعہ، تو یہ تفصیلاً احادیث میں ملیں گے آپ کو۔ اور ایسے ہی قرآن کریم نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کیسے کاٹیں، کہاں سے کاٹیں، قرآن نے یہ نہیں کہا بازو کو جہاں کندھا ہے، کندھے کے ساتھ جہاں مل رہا ہے وہاں سے کاٹیں، کونی سے کاٹیں، درمیان سے کاٹیں، کلائی سے کاٹیں، انگلیاں کاٹیں، کیا کریں۔ حدیث نے اس کی تفسیر بتا دی کہ گٹے سے کاٹو۔ اور جس طرح قرآن کریم میں ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو مشہود سے یہاں پر کیا مراد ہے، تو حدیث نے بتایا کہ اس سے مراد فرشتوں کی حاضری ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے دوسرا بڑا ماخذ حدیث ہے۔ تیسرا ماخذ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے آثار صحابہ، آثار صحابہ، صحابہ کرام کی شخصیات وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن کریم سیکھا ہے، اللہ کے نبی سے قرآن کریم سیکھا ہے۔ فہم قرآن کے اعتبار سے صحابہ کو 3 خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ فہم قرآن کے اعتبار سے صحابہ کو 3 خصوصیات حاصل ہیں، کوئی اور ان کا ثانی نہیں ہے اس میں۔ نمبر 1، براہ راست حضور سے قرآن سیکھا، جہاں کہیں اشکال پیش آیا تو اللہ کے رسول سے پوچھ کر اس کا جواب حاصل کر کے تسلی بھی حاصل کر لی۔ نمبر 2، قرآن مجید ان کے سامنے نازل ہوا، وہ نزول آیات کے پس منظر کو جانتے اور سمجھتے تھے کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا مفہوم ہو سکتے اس کا۔ نمبر 3، قرآن کریم ان کی زبان میں نازل ہوا، وہ پوری طرح اس کے مفردات سے واقف تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ تو دیکھیں بعض مضامین میں تعارض معلوم ہوتا ہے تو صحابی کی تفسیر اس تعارض کو دور کرتی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا کہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے قیامت کے دن کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا اور نہ ایک دوسرے سے حال دریافت کر سکیں گے، اور دوسری جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تو دیکھیں نا، 2 جگہ تعارض آ گیا، ایک جگہ پہ ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کوئی بات چیت نہیں کریں گے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جو پہلی بات ہے اس کا تعلق پہلی بار سور پھونکنے کے ساتھ ہے، کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس وقت کوئی کسی سے کوئی کلام گفتگو نہیں کرے گا، اور دوسری آیت کا تعلق دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد کا ہے کہ اس کے بعد آپس میں گفتگو بھی ہوگی۔ تو یہ کام صحابہ کرام کا ہے۔ اور ایک مثال آپ یوں بھی سمجھ لیجئے، بعض الفاظ قرآنی کی مراد صحابہ کے بتانے سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کأسن دہاکہ سے مراد بھرا ہوا جام ہے جو مسلسل دیا جائے گا، بھرا ہوا جام جو مسلسل دیا جائے گا، یہ مراد ہے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید کے متعدد مقامات ہیں، متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں جن کا واقعاتی پس منظر صحابہ نے بیان کیا۔ جس طرح آپ صرف مثال سننے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اوکاز اور مجنہ اور ذوالمجاز یہ بازار لگتے تھے مکہ میں، تو صحابہ کرام کو تھوڑا اختلاف ہوا، شک ہوا کہ ان بازاروں کے اندر غیر شرعی کام بھی ہوتے ہیں، تو تعامل ہوا کہ ان میں سے ہم خرید و فروخت تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ والی آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ کس نے بتایا؟ صحابی نے بتایا۔ اور ایسے ہی قرآن کریم میں بعض احکام عام ہوتے ہیں
لیکن صحابی کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ عام نہیں ہے، خاص بھی ہیں اس میں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے جس کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، 130 دن۔ متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن۔ اب معلوم یہ ہو کہ حکم عام ہے، جس عورت کا بھی خامند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 ہوگی، لیکن نہیں، اس کو خاص کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سبیہ اسلمیہ آئی تھی اور ان کے شوہر قتل ہو گئے تھے، تو 40 دن بعد ان کی ولادت ہو گئی، تو جلد ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا نکاح کرا دیا۔ تو اب کیا فیصلہ کیا کہ جو حاملہ ہوگی اس کی عدت وضع حمل ہوگی، بچے کی پیدائش ہوگی، اس کی عدت بھی 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی۔ یہ صحابی کی تفسیر سے ہمیں پتہ چلا۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، اس میں مثالیں ہیں، تو میں نے آپ کو 2-4 لکھوا دی ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں کہ صحابہ اکرام نے وہاں پر قرآن کریم کو جس انداز سے سمجھایا وہ مطلب ہوگا جیسے میں اور آپ سمجھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ اکرام کی وہ تفسیر جس پر اجتہاد ہو گیا ہو اور صحابہ کا اجماع ہو گیا ہو، وہ حدیث اور حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ چلیں اگلا ماخذ ہے اقوال تابعین۔ تو تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا اور ان سے قرآن کریم سیکھا اور سمجھا۔ ظاہر ہے جہاں پر کسی چیز کے حوالے سے قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش، صحابہ اکرام کے اجماع بھی خاموش، اب ہم دیکھیں گے تابعین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو جو تابعین نے کہا ہوگا ہم اس کو لے لیں گے کہ تابعین نے صحابہ سے سنا ہے، تو ظاہر صحابہ نے نبی سے سنا ہوگا، اس لیے وہ اس کی یہ تفسیر کر رہے ہیں، تو ہم وہی لے لیں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جو ہماری مرضی ہم وہ کریں، نہیں جی۔ صحابہ اکرام سے اگر کسی بارے میں تفسیر منقول نہ ہو تو وہ ہم تابعین سے لے لیں گے۔ تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا، ان سے پڑھا، ان سے سیکھا، جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اگلا درجہ ہے لغت عرب کا۔ لغت عرب چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، قرآن کریم کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، تو جہاں پر اگر کسی لفظ کا معنی متعین کرنا ہوگا تو وہی معنی متعین کریں گے کہ اہل عرب جو مراد لیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے۔ جیسے میں آپ کو چند مثالیں بتاؤں گا، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جیسے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں عنقریب آپ پڑھنے والی ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ، نہیں، وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب قوم والوں نے پانی مانگا کہ آپ اپنی لاٹھی، اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ اب دیکھیے لغت عرب میں وَضْرِب کے بعد، چونکہ ضربہ کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، چلنا بھی ہوتا ہے، اور بھی معنی ہوتے ہیں، تو ضربہ کے بعد با آ جائے تو اب اس کا معنی مارنا ہوتا ہے، چلنا یا سیر کرنا اس کا معنی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر پر اپنا عصا، اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی ماریے، یہ مطلب ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے معتزلہ کا نظریہ اپناتے ہوئے یہاں پر وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ اپنا عصا لیجئے اور پہاڑوں میں چکر لگائیے، ڈھونڈیے جا کر، کہیں سے پانی نظر آ جائے گا۔ یہ غلط ترجمہ اور غلط تفسیر ہے جو لغت عرب کے خلاف ہے، کیونکہ وَضْرِب کے بعد با آ رہا ہے، فی نہیں آ رہا۔ ہاں اگر فی ہو تو پھر تو مانا ہوگا چلو بھائی ادھر ڈھونڈو، پہاڑوں میں سیر کرو، لیکن یہاں پر فی نہیں آیا، با آیا ہے۔ یا ایسے قرآن کریم میں
خاتم النبیین، عربی لغت میں خاتم النبیین خاتم مہر کو کہا جاتا ہے۔ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو۔ جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو اب سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ خط کے لفافے پر جب مہر لگا دی جاتی ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے اندر اور کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن مرزا قادیانی نے خاتم کا معنی غلط اپنے انداز میں کیا کہ نبیوں کی مہر سے نبی آ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگنے سے نبی آ سکتے ہیں، تو یہ اس نے تخریف کی ہے جو لغت عرب کے بھی خلاف ہے۔ یا ایسی قرآن کریم میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو لغت عرب میں اس سے کتنی عورتیں متعین ہیں؟ جلدی جلدی بولیں۔ 4۔ لغت عرب میں اس سے مراد 4 عورتیں ہیں بس۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء 2، مثنیٰ 2، وثلاثہ 3، ورباع یا 4۔ 2 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے لغت عرب کے خلاف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے 9 مراد ہیں، 2، پھر کہا وثلاثہ 3، 2 اور 3 5، اور آگے ورباع 4، 5 اور 4 9۔ تو بعض لوگوں نے یہ تحریف کی ہے جو لغت عرب کے خلاف ہے۔ یا جیسے قرآن کریم میں حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، تو لحم الخنزیر سے مراد کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت۔ تو بعض لوگوں نے یہاں پر تحریف کی کہ خنزیر کی چربی حلال ہے، گوشت حرام ہے۔ سمجھ رہی ہیں بات؟ یہ سیکولر طبقہ خنزیر کی چربی کھانے والے، وہ کہتے ہیں خنزیر کی چربی حلال ہے، چونکہ قرآن کریم نے صرف گوشت کو حرام کہا ہے، چربی کو۔ لیکن لغت عرب میں چربی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لحم کہتے ہیں۔ یا ایک اور بہت آسان مثال، قرآن کریم نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیا مطلب اس بات کا؟ کہ قیامت والے دن ہم سارے لوگوں کو بلائیں گے ان کے مقتداؤں کے ساتھ، یعنی جن کی انہوں نے اقتداء کی ہوگی، جن کی پیروی کی ہوگی، ان کے ساتھ آئیں گے، یہ مراد ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر تفسیر بالرائے کی، غلط کام کیا۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد بامامہم، امام کو انہوں نے بنایا کی جمع، امام کو بنایا کی جمع، تو کہتے ہیں کہتے ہیں ماں کو، کہتے ہیں ماں کو، تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، بالکل غلط، عربی لغت کے خلاف۔ اور ایک ماخذ ہے قرآن کریم کی تفسیر کا اجتہاد اور استنباط، اجتہاد اور استنباط یا تدبر اور استنباط۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے بصیرت اور فہم اور فراست عطا کی ہے، وہ غور و فکر کر کے، تدبر کر کے قرآن اور احادیث کو اور اقوال صحابہ کو اور لغت عرب کو سامنے رکھتے ہوئے کسی آیت کی جو تفسیر متعین کرتے ہیں اور اس سے جو مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد اور استنباط۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر، لغت عرب کو، اقوال صحابہ کو سامنے رکھ کر غور اور تدبر سے قرآن کی کسی آیت سے کوئی مسئلہ اخذ کرنا، اس کا نام اجتہاد اور استنباط ہے۔ تدبر اور استنباط۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر یہ تدبر اور استنباط مذکورہ 5 ماخذ کے خلاف ہوا، اس سے متصادم ہوا، تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا۔ کسی نے تدبر اور استنباط ایسے کیا جو قرآن کے بھی خلاف، جو حدیث کے بھی خلاف، اقوال صحابہ کے بھی خلاف، اقوال تابعین کے بھی خلاف، لغت عرب کے بھی خلاف، اس کو تفسیر کے طور پر نہیں مانا جائے گا۔ سمجھ رہی ہیں بات؟ اجتہاد اور استنباط، تدبر اور استنباط تبھی قابل قبول ہوگا جب وہ ان 5 کے دائرے کے اندر ہو، ان کے متصادم نہ ہو، ان کے ساتھ ٹکرانے والا نہ ہو، تبھی ہم اس کو لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے۔